الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفر قطعۃ من النار۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سفر کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سفر کرنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ ان آداب کا خیال رکھے۔ ان میں سے پہلا کہ اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرے، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں سفر میں اس کو توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، وہ واپس آتا ہے سفر سے نہیں آتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اگر اس پہ قرض ہے یا کسی کا مقروض ہے یا کسی کا لین دین ہو تو وصیت کر جانا چاہیے یا لکھ دینا چاہیے تاکہ بعد میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اہل و عیال کے لیے نفقہ اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے مہیا کر کے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سب مال لے کر کے چلا جائے اور بعد میں اس کے لیے جو ہے اس کے اہل و عیال کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اسی طرح سے وہ سفر کر رہا ہے حلال کمائی کا ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حرام کمائی سے انسان سفر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے خاطر حج اور عمرہ کرتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری دعائیں قبول کر لے، اوپر سے ندا آتی ہے تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا مشرب سب کچھ حرام کا ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ جب سفر کر رہے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ چیزیں سیکھ لیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جو نہیں جانتے ہیں اور اسی طرح سے دعائیں نہیں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے، ان ساری چیزوں سے انسان جو ہے ناواقف ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کر لے، اس کے بعد میں وہ سفر کرے اور حج اور عمرہ کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، ایک چیز اہم یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اگر وہ شخص جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس کا سفر جو ہے بہترین طریقے سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر بروں کی صحبت وہ اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں۔ اسی طرح سے سفر جب آدمی کر رہا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کثرت سے ذکر و اذکار کرے۔ اگر آدمی اوپر چڑھ رہا ہے اللہ اکبر کہے، اور نیچے اتر رہا ہے تو سبحان اللہ کہے۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو ہے جمعرات کو سفر کرتے تھے۔ اگر ہمیں اور آپ کو بھی توفیق ملے حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے سفر کرنے کے تو ہم جمعرات کا انتخاب کریں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ جس حالت میں ہوتے تھے، خواہ جو ہے سواری پر ہوتے تھے یا کسی بھی حالت میں ہوتے تھے، آپ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آج کل آپ دیکھیے آدمی اگر سفر کر رہا ہے، بس میں ہوتا ہے یا اسی طرح سے ہوائی جہاز میں ہوتا ہے، دیگر جو ہے چیزوں پر گاڑی میں ہوتا ہے تو وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے ایسے چلتے رہیں۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال کریں تاکہ جو اگلا مرحلہ ہمارا آنے والا ہے یعنی عمرے کا اور حج کا آنے والا جو سفر ہم ابھی کرنا شروع کریں گے تو وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس سفر کو کامیاب بنائے اور اللہ تعالی ہماری اس دنیاوی سفر اور اسی طرح سے اخروی سفر کو آسان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔